دوستو یہ انسان بھی بڑی عجیب مخلوق ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے بعد بھلا کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی. اور نہیں یار گاڑی کی. اور نہیں بھائی صحت کی ضرورت ہوتی ہے. یار تمہیں اپنی پڑ گئی ہے, پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. یار سارے نلائق لوگ ہو تم. ڈنگر تو میں کہہ نہیں سکتا آپ لوگوں کو کیونکہ اردو پروگرام ہے. وہ جاہلو عزیزی موبائل کی بات کر رہا ہے. نہیں پہلے آپ لوگ ذرا ایک دوسرے کے ساتھ فیتی ہو لیں, میں پھر بتاؤں گا. ایمیں کو ٹاکی رہ جائے جڑی لگی نہ ہوئے. نہیں سوری عزیزی صاحب, آپ بتائیں. اور بھائی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہے کہ دوسروں کو کیسے بتا کر متاثر کیا جائے کہ میرے پاس کیا کیا کچھ ہے. اور یہ بیماری اتنی عام ہے کہ اگر انسانوں کے اندر سے متاثر کرنے کی خواہش نکال دی جائے تو دنیا کے سارے برانڈ اور ادھے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو فوراً بند ہونا پڑے. کوئی اپنی عقل کا روب جماتا ہے, کوئی دولت کا, کوئی خاندان کا اور کوئی شاعری کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر شخص کے پاس وہ چیز موجود تو نہیں ہوتی جس کا وہ روب جمانا چاہ رہا ہوتا ہے. اس لیے لوگ پھر جھوٹ کا سہارا بھی لے رہے ہوتے ہیں. روزانہ کتنے ہی لوگ ایسی تصویریں لگاتے ہیں جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ بھائی جی اس کی زندگی میں نہ کبھی بجلی گئی ہے, نہ گیس ختم ہوتی ہے, اور نہ کبھی اس کی جیب خالی ہوتی ہے. حالانکہ وہ بہترین سوٹ پہن کر جس گاڑی کے ساتھ تصویر بنوا کے اپلوڈ کرتا ہے نا, جی سر, 10 منٹ بعد جدی گڈی ہوندی ہے نا وہ دیکھو نہیں ادھار مانگ رہے اور وہ جس سے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے نا جی, وہ سوشل میڈیا پہ اس کی فوٹو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو یار چنگی پڑی ہے تو گڈی ہے تو میرے کو ادھار مانگن دے. اس بیچارے نو ادھار منگن تو ایڈا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ انہوں یاد ہی نہیں رہتا گڈی تو میری ہے. اچھا بعض اوقات دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو اپنا جھوٹ بے ضرر اور معصوم لگنے لگتا ہے. ہاں جی سر بالکل. لیکن وہ بازار چھوٹا سا معصوم سا بے ضرر سا جھوٹ کسی دن عوامی تماشے میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اس کی عزت کا جنازہ اللہ معاف کرے بڑی دھوم دھام سے نکل رہا ہوتا ہے. موقع پر جو بے عزتی ہوتی ہے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے نا, لیکن اس کے بعد جو شرمندگی کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ساری عمر جاری رہتا ہے. بالکل سر. لوگ باقاعدہ بات کو پکڑ لیتے ہیں. ویسے تو انسان کی زندگی میں اللہ معاف کرے شرمندگی کے لمحات بڑے بڑے یادگار ہوتے ہیں, لیکن دوسروں کا کام یا دوسروں کے الفاظ یا دوسروں کا جو کارنامہ ہے اسے جو اپنے نام سے پیش کیا جاتا ہے نا جی, اور پھر بندہ پکڑا جاتا ہے, یہ شرمندگی ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یوٹیوب سے کھانا پکانے کی ویڈیو دیکھ کر نا گھر میں مہمانوں کے لیے لازانیہ بنائے اور آ کے اعلان کرے کہ یہ جو ڈش میں نے تیار کی ہے یہ میری دادی اماں کی ایجاد ہے, انہوں نے مجھے سکھائی تھی اور اب میں نے بنا کے آپ کے سامنے پیش کی ہے. پیش کی ہے ہی کہے تو ساتھ ہی دادی اماں اندر آ کے کہ بیٹا یہ آج تم نے کون سی میدے کی پٹیاں بنائی ہوئی تھی؟ میں نے تو زندگی میں اس طرح کا کچ مچولا کبھی کھایا ہی نہیں ہے. جب چونکہ دوسروں کے کارناموں کو اپنے نام کر کے متاثر کرنے والے لوگ ہر شعبے میں موجود ہیں, تاریخ ہو, ادب ہو, سیاست ہو, کھیل ہو, فلم ہو, روزمرہ زندگی کی کئی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں. کہیں کسی نے اپنی قابلیت بڑھا چڑھا کر بیان کی, کہیں کسی نے دوسروں کا شعر اپنے نام سے منسوب کر لیا, اور کہیں کسی نے اپنے معمولی سے کام کو جنگ عظیم کی فتح بنا کر پیش کر دیا. اس کی ایک دلچسپ مثال نواب منصور علی خان پٹودی, یہ جو سیف علی خان کے والد تھے اور کرکٹر بھی تھے انڈیا کے, منصور علی خان پٹودی اور شرمیلا ٹیگور جو ان کی بیگم تھی فلم شٹار, ان سے ایک واقعہ منسوب ہے, بڑی پیاری مثال ہے وہ اس چیز کی. کہتے ہیں کہ شرمیلا ٹیگور فلم سفر کی عکس بندی میں مصروف تھی کہ ان کے شوہر کا ایک خط موصول ہوا. خط کھولا
تو اندر دعا سلام اور خیر خیریت کے بعد سیدھے اشعار لکھے ہوئے تھے. اچھا. اور وہ جو پوئٹری لکھی ہوئی تھی بیگم کو متاثر کرنے کے لیے ہاں جی. وہ تھی مرزا غالب کی, لیکن ساتھ شاعر کا نام لکھنے کی بجائے غزل کے نیچے لکھا ہوا تھا تمہارا نواب ٹائیگر. اور وہ غزل تھی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب اگر کسی خاتون کا شوہر اچانک اس کے لیے شاعری کرنے لگے تو خوش ہونا بنتا ہے, خاص طور پر جب شاعر ایک نامور کریکٹر ہو اور شاعر نہ ہو, اور اچانک ایسی شاعری کرنے لگے کہ غالب بھی قبر میں کروٹیں بدلنی شروع کر دیں. اچھا, شرمیلا ٹیگور صاحبہ نے غالباً یہ سوچا کہ محبت کے سمندر میں ڈوب کر ٹائیگر پٹودی کے اندر ایک نیا شاعر جنم لے چکا ہے. شرمیلا ٹیگور بھی بڑی خوش ہوئی. اچھا. انہیں لگا کہ کرکٹ کے میدان میں دھوم مچانے والا شخص اب ادب کے میدان میں بھی چھکے مارے گا. ایسی کمال غزل, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اسی خوشی میں وہ اپنے ساتھی اداکاروں فیروز خان اور رجیش کھنہ کے سامنے وہ خط لے کے گئیں. اچھا. اور اپنے دوپٹے کا آنچل دانتوں میں دبا کے انہیں بڑے فخر سے وہ غزل سنانے لگی. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ انہیں بھی پتا چلے یہ رہا کہ میرا شوہر صرف عظیم کریکٹر ہی نہیں ہے بلکہ عظیم شاعر بھی ہے. مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. جیسے ہی شرمیلا ٹیگور نے کہا کہ یہ شعر نواب صاحب نے میرے لیے لکھے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیا سارا, اب پہلا شعر سنتے ہی راجیش کھنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا. لیکن فیروز خان کھلکھلا کر ہنس پڑے, اتنا ہنسے کہ کرسی سے نیچے گر گئے. شرمیلا ٹیگور بڑی حیران ہوئی کہ نواب صاحب نے سیریس شاعری کی ہے تو یہ کیوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. آخر نواب صاحب کی شاعری میں ایسی کیا مزاحیہ بات ہے. آخر کار فیروز خان نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ بی بی یہ شعر نواب صاحب کے نہیں بلکہ مرزا غالب کے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے, بس پھر وہی آنچل جو شرمیلا ٹیگور نے اپنے دانتوں میں دبایا ہوا تھا نا شرم اور خوشی سے, وہی دوپٹہ پھر سیر نو بن کے رون لگ پہ. پھر شرمیلا جی سفر فلم کی شوٹنگ پہ تھی, اسی فلم کا گانا شروع کر لیا ہوگا. زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر, کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں. او کیڑا گانا غوری, کیڑا گانا. اس وقت موبائل تو ہوتے نہیں تھے. شرمیلا ٹیگور صاحبہ نے رجیش کھنہ کو لوگ گڈاسا لیا ہونا تے گڈی چ بہ کے گھر ٹر گئے ہونے. فنکار تو ہم نے دیکھے ہیں نا جی کہ آپس میں یہی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار فلانے دی جگت تھی, نہیں یار نے فلانے ڈرامے چ کیتی سی, نہیں بھائی جی یہ امان اللہ خان نے فلانے ڈرامے چ کیتی سی. یہاں پہ تو صرف جگت نہیں حیور, پورا شعر بلکہ پوری غزل بلکہ پوری سٹوری کسی کی ہوتی ہے اور اپنے نام سے چھاپ لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.